بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ڈاکٹر عبدالرحمن پن ہومیو کیئر سینٹر گجرانوالہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا میرا پروگرام ہے ہومیوپیتھک میڈیسن آیوڈم۔ آیوڈم کو آپ صرف 2 الفاظ میں سمجھ لیں تو وہ کافی ہیں۔ آیوڈم کے پیشنٹ کی باڈی میں مختلف مقامات پر گلٹیاں گومڑ نمودار ہوتے ہیں۔ باڈی کے مختلف پارٹس میں گلے میں گوائٹر اور بغلوں میں گلٹیاں، اس کے علاوہ باڈی کے مختلف حصوں پر گلٹیاں گومڑ بن جاتے ہیں، اور یہ زیادہ تر میڈیسن لیڈیز میں استعمال ہوتی ہے، عورتوں میں فیمیل میں زیادہ اس کی علامات پائی جاتی ہیں۔ اور اس کی یہ ایک خاص علامت ہے کہ باقی ساری باڈی میں گومڑ بنتے ہیں، لیکن پستان سوکھتے جاتے ہیں۔ یہ خاص علامت ہے کہ پستان، چھاتی لیڈیز کی سوکھ جاتی ہے، باقی باڈی میں گومڑ بننا شروع ہو جاتے ہیں، سوکھ کر لٹک جاتی ہے، پستان چھوٹے چھوٹے رہ جاتے ہیں، اور ان میں بالکل جو خاص الخاص چیزیں ہیں پستانوں میں وہ لٹک جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، اور بالکل وہ نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک خاص علامت ہے آیوڈم کی۔ آیوڈم کے مریض کی معدے کی بھی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آیوڈم کی مریضہ ہر وقت بھوکی رہتی ہے، بار بار کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن زیادہ کھانے کے باوجود بھی جسم سوکھتا جاتا ہے۔ سوکھے پن کا شکار لیڈیز اکثر رہتی ہیں آیوڈم کی مریضہ۔ آیوڈم کی ذہنی علامات میں سب سے بڑی علامت کہ آیوڈم کا مریض کسی جگہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتا۔ لیڈیز کے لیے تو یہ خاص معاملہ ہے نا، لیکن یہ مردوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، بچوں میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ آیوڈم کا پیشنٹ کسی جگہ ٹک کے بیٹھ نہیں سکتا، ہر وقت پریشانی کا شکار رہتا ہے، ہر وقت بے چینی کا شکار رہتا ہے، بہت زیادہ بے چین۔ اور اس بے چینی پر اگر وہ بیٹھا بیٹھا قابو پانا چاہے تو بے چینی خوف سے نکل کر وہ تشدد کی طرف آ جائے گا۔ اگر قابو پانا چاہے اپنی بے چینی پہ تو پھر ذہنی علامات میں چیزیں توڑنا، کسی پر حملہ کرنا اور کسی کو نقصان پہنچانا، دنگا فساد کرنا، یہ اگر وہ اپنی ذہنی بے چینی پر قابو پانا چاہے تو یہ خاص ایک علامت ہے کہ پھر اس کی ذہنی علامات ایکٹیو ہو جاتی ہیں۔ یہ کالی آیوڈائٹ میں بھی علامت پائی جاتی ہے، کالی آیوڈائٹ میں بھی یہ ذہنی علامات ہیں، لیکن کالی آیوڈائٹ کے پیشنٹ اور آیوڈم کے پیشنٹ میں ایک فرق ہے، کیونکہ کالی آیوڈائٹ جو ہے وہ بھی گلٹیوں کی گومڑوں کی میڈیسن ہے، اور آیوڈم بھی گلٹیوں گومڑوں کی میڈیسن ہے۔ کالی آیوڈائٹ اور آیوڈم میں یہ فرق ہے کہ کالی آیوڈائٹ کا پیشنٹ مسلسل چلنا چاہے تو 2 3 4 گھنٹے مسلسل بغیر تھکاوٹ کے چل سکتا ہے، لیکن آیوڈم کا پیشنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا چلے تو سانس پھول جائے گا، پسینہ آنا شروع ہو جائے گا، بالخصوص ماتھے پہ، اور ٹھنڈی تریلیاں آنی شروع ہو جائیں گی، اور کمزوری کے پسینے آنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ آیوڈم کی ایک خاص علامت ہے۔ آیوڈم کا پیشنٹ تھوڑا سا چلنے، سیڑھیاں چڑھنے اور اس طرح کا کوئی بھی ہیوی معمولی سا کام کرنے سے بھی سانس پھول جائے گا، تھکاوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ آیوڈم کے پیشنٹ کو تھوڑا سا چلنے یا کسی چیز، چھوٹی چیز کی آواز یا کسی چھوٹی سی چیز کے گرنے سے بھی دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی اور بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو جائے گا آیوڈم کا پیشنٹ۔ آیوڈم مخصوص الخواص جو خاص الخاص جو
میڈیسن ہے آیوڈم، یہ گومڑوں کی، گلٹیوں کی اور باڈی میں خنازیری زخم، پرانی تبدیق اور پرانا ٹائیفائڈ کی جو علامات ہیں اس کے لیے یہ بڑی اعلیٰ اور بڑی شاندار میڈیسن ہے آیوڈم۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ایلوپیتھی میں ڈاکٹر حضرات اکثر پیشنٹ کو زخموں کے لیے اوپر لگانے کے لیے آیوڈین استعمال کرتے ہیں، آیوڈم۔ یہ وہی آیوڈم ہے، آیوڈم اور آیوڈین یہ ایک ہی چیز ہے۔ یہ اس کا اندرونی فلسفہ ہے کہ ہومیوپیتھک پڑھنا ڈائجیشن کے عمل سے گزار کر اگر اس کو استعمال کیا جائے تو آیوڈم نے بہت زیادہ اس کے بہت زیادہ فوائد انسانیت میں دیکھے گئے ہیں اور بہت زیادہ اچھی یہ میڈیسن ہے، بالخصوص گلٹیوں کے لیے، گومڑوں کے لیے، اور جن علاقوں میں بالخصوص یہ پانی کی آیوڈین کی کمی ہے، جن علاقوں کا پانی میں مسئلہ ہے، آیوڈین ٹھیک نہیں ہے، تو ایسے علاقوں میں اکثر عورتوں میں بھی، مردوں میں بھی، نوجوانوں میں بھی، بچوں میں بھی یہ گلڑ، گومڑ، گلٹیاں دیکھی گئی ہیں۔ یہ بڑی اعلیٰ میڈیسن ہے آیوڈم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بڑی اعلیٰ اور بڑی شاندار، بڑی بہترین میڈیسن ہے آیوڈم۔ آیوڈم کے بارے میں ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ آیوڈم مدر ٹنچر کا ایک قطرہ ایک حصہ آیوڈم مدر ٹنچر اور 3 حصے پانی کے ملا کر اگر پیٹ کے کیڑوں کے مریض کو دیے جائیں، ایسے مریض جن کے پیٹ کے کیڑے ختم ہی نہیں ہوتے کسی میڈیسن سے بھی، وقتی طور پہ اگر پیٹ صاف ہو جائے، پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں تو دوبارہ بار بار پھر ہو جاتے ہیں، آیوڈم ایک حصہ اور 3 حصے پانی ملا کر دن میں 4 دفعہ 3 گھنٹے بعد 3 قطرے استعمال کرنے سے چند دن کے استعمال سے پیٹ کے کیڑے آسانی سے نکل بھی جائیں گے، اور اگر اس کو تھوڑی دیر استعمال کیا جائے، مہینہ ڈیڑھ، تو دوبارہ بھی نہیں ہوں گے۔ یہ بھی ایک آیوڈم کی خاص الخاص علامت ہے اور بڑا اچھا اثر رکھتی ہے آیوڈم۔ اعصابی کمزوری کی، ایسے پیشنٹ جو ہوتے ہیں جن کو یہ گومڑ، گلٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں، ان کے اعصاب بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ اعصابی کمزوری کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پہ یہ پیشنٹ بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا چلنے سے سانس پھول جاتا ہے اور سوکھے پن کا شکار ہوتے ہیں، دن بدن کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ ان کے لیے یہ رحمت ایزدی کا کام کرتی ہے۔ آیوڈم بہت بڑی دوائی ہے۔ انشاءاللہ کسی اگلے لیکچر میں آیوڈم پر خصوصی گفتگو ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ میرا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔